کہ شاید ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم دین کی نگرانی کرتے ہیں. ایسا نہیں، دین ہماری نگرانی کرتا. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب ہم یہ کہیں کہ دین کی ہم نگرانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید دین ہمارا محتاج ہے. یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اس کی توفیقات ہے کہ دین کی خدمت کس کے ذریعے سے لے لے. دین ہماری نگرانی ضرور کرتا ہے. ہم اپنا کاروبار کرتے ہوئے شیطانی وساوس آتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کر دو، نفع بڑھ جائے گا. دین نگرانی کرتا ہے مت کرنا، تمہارا رب ناراض ہو جائے گا. دین ہماری نگرانی کرتا ہے کہ ہم کسی گناہ کی جانب جانے لگتے ہیں، ہماری ہوس اور ہماری لالچ اور نفسانی خواہش ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہوئی کہتی ہے مت جانا. دین نگرانی کر رہا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہوگا. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دین کی نگرانی میں ہیں. اور اگر دین کی نگرانی ہم سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، اور نیکی اور بدی کا تصور ہمارے ذہنوں سے اٹھ جائے، تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس لیے ہمیشہ رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ دین کے ماتحت رکھے. اور دین کے ماتحت ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. اس پر کوئی چیپجب ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، اس پر اپنے ذہن کی کوئی اختراعات نہیں ہے. اتنا کافی ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے اور اس رب کو سر انجام دیا جا رہا ہے. کہ نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی یہ دین ہماری نگرانی کیسے کر رہا ہے. آج کا لادین طبقہ جو تصور اور فلسفہ ہمارے نوجوان کو دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ یہ عبادت و ریاضت، رب کے ساتھ تمہارا تعلق تمہارا پرسنل میٹر ہے، اس کو ریاست میں مت داخل کرو. حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تم نماز ادا کرو یا نہ کرو. آج اگر بڑی عمر کے کوئی بزرگ کسی نوجوان کو کہہ دیں کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ نماز کے لیے، تو جواب میں کہتا ہے کہ بزرگوں نماز میں نے پڑھنی ہے، آپ کو کیا ہے، آپ جا کے اپنی نماز پڑھیں، میرا پرسنل معاملہ ہے. نہیں، یہ پرسنل معاملہ نہیں. اگر پرسنل معاملہ ہوتا تو پھر یہ نماز منفرد ہی ہوتی، یہ باجماعت رنگ آپ کو نماز کا نظر نہیں آتا. اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو صاحبان مسند ہیں کہ تمہیں اگر زمین پر حکمرانی دی جائے اور تمہیں مسند دیا جائے کہ تمہارا حکم چلے، تو فرمایا کہ پہلا کام جو اس نے سر انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کے قیام کا انتظام اور اہتمام کرے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں پر لوگوں کو پابند کیا جائے، انہیں آمادہ کیا جائے، اور اس نماز کے ذریعے سے اپنی اجتماعیت کے رنگ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دین چونکہ صرف انفرادی تعلیمات نہیں دیتا بلکہ اجتماعی رنگ ہمیں عطا کرتا ہے. تو اگر کوئی قتل ہو جائے تو قصاص کے احکامات انہی ابواب بر میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو جو قاتل ہے اس کے ساتھ دو قسم کے معاملات کیے جائیں گے. یا تو اس کو قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، یہ عدل ہے، یا پھر اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے کہ قتل کے بدلے قتل تو نہ کیا جائے لیکن جان کے بدلے مال لے لیا جائے، یعنی دیت کے تصور کو سامنے رکھا. اور پھر اس کے بعد رحمت کا ایک عنصر اور ایلیمنٹ دیت کے اعتبار سے ذکر تو کیا، لیکن ساتھ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں جو ہے وہ زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، اے فکر و دانش رکھنے والے لوگو، ذرا غور کرو کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی قتل کے بدلے اگر قتل کر دیا جائے تو اس سے معاشرے کی زندگی ہے، معاشرہ امن کا پیکر بن جائے گا. کہ جب آپ کسی کو اس کے جرم سے روک دیتے ہیں اور ہر قسم کے سد ذرائع کا انتظام اور اہتمام کر دیتے ہیں تو پھر وہ جرم آگے پھیلتا نہیں ہے. معاشرے میں جرائم کے بڑھنے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب کمزور کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دی جائے، اور جب کوئی صاحب مسند اور صاحب قوت کوئی جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا کہ اسلام نے عدل کو قائم کیا ہے، مجرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے، جرم کی سزا مجرم کو ضرور دی جائے کہ اسی کے نتیجہ میں ہی
معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔